یا للفلاح۔ مجھے تجربہ ہوا کہ میرے ایک عزیز نے اپنے گھر میں وہ نواں وی سی آر آیا تو اونچی آواز سے سلطان رائی کی فلم لگا دی۔ وہ صبح سکولے گئے تو اودیاں آوازاں آن، سویرے تو اودیاں آوازاں اونچی وہ بولے اور مولانا مار رہے تھے، یہ ہو جائے گا کانچ۔ میں اس وقت کا مجھے پتہ چلا کہ اچھا بری کان میں آواز پڑے نا وہ بھی بندے کو ستاتی رہتی ہے، اگر اچھی آواز پڑے تو وہ بھی بندے کو نشہ دیتی رہتی ہے۔ ہاں جی، تو لہذا آپ اونچی آواز سے کہیے ہم دنیا میں کیا لینے آئے ہیں؟ ون لائنر جواب، اور یہ جذباتی نہیں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دنیا میں کیا لینے آئے ہیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، نماز نہ جائے، نماز ضرور پڑھیں۔ نماز برکت ہے، نماز عزت ہے، نماز طمانیت ہے، نماز میں روحانیت ہے۔ نماز کے بغیر دنیا میں کچھ ہی نہیں ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ دنیا میں کیا لینے آئے تو جواب یہ ہے کہ نماز۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ کائنات کیوں بنی ہے، کائنات کا نظام کیوں ہے، نبی کیوں آئے، قرآن کیوں آیا، تورات، انجیل، زبور، یہ سب کچھ کیوں اللہ نے بنایا، نظام کائنات، تو جواب یہ ہے نماز۔ جواب یہ ہے نماز۔ آپ اندازہ لگائے پوری دنیا کے اندر تمام عبادات میں سے جو متعلقہ چیز ہے اذان، 24 گھنٹے پوری کائنات میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت اذان نہ ہو رہی اور نماز نہ پڑھی آ رہی ہے۔ حج سال میں ایک مرتبہ، روزہ ایک مرتبہ، زکوٰۃ ایک مرتبہ، جہاد زندگی میں کبھی موقع ملے تو ایک مرتبہ۔ نماز ہر موقع پر دنیا میں جب صبح ہوتی ہے فجر کے وقت، جناب علیہ وہ جہاں سے سورج نکلتا ہے آسٹریلیا سے آگے، وہاں سے سورج نکلا اذان شروع ہو جاتی ہے۔ سورج یہاں بنگلہ دیش تک پہنچا، یہاں فجر شروع ہوئی، وہاں ظہر شروع ہو جاتی ہے، اور یہی سورج چلتے چلتے سعودیہ میں پہنچتا ہے تو جناب علیہ بنگلہ دیش کے اندر دوبارہ سے فجر شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر وقت اذان کے لیے یہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اور آپ دنیا میں کیا لینے آئے ہیں؟ نماز پڑھنے۔ یہ کائنات کیوں بنی ہے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ، اور بلکہ قرآن مجید میں فرمایا میں نے تمہیں حکومت اس لیے دی ہے، تمہیں زمین پر قرار اس لیے دیا ہے تاکہ تم میری نماز کو قائم کرو۔ میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ نماز نہ جائیں، نماز کی پابندی کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فجر جو ہے وہ ہر اکثر کوشش کریں کہ کم کھائیں، کم سوئیں، اور زیادہ وقت جو ہے وضو کے ساتھ رہیں۔ اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ یہ جو پہلے دن سے جو کہا گیا اذان ہوتی ہے کان میں، ہم زندگی میں نے اپنے بچوں کو انجینئر بنانا، میں نے ڈاکٹر بنانا، میں نے حافظ بنانا، میں کہتا ہوں یہ بھی دعا کیا کرو بچے نو، کیا کرو میں تینوں نمازی بنانا، یہ بھی کیا کرو میں تجھے نمازی بنانا، حالانکہ پہلے دن تجھے بتاؤ میں نے تیرے کان میں اذان دی تھی اس لیے تمہیں نمازی۔ اور میں آپ کو بتاؤں بچوں کی حفاظت کے لیے آج کے دور میں جو بہت زیادہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچانے کے لیے دو چیزوں کا اگر ہم بچوں کو پابند کر دیں نا تو میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا۔ آپ کے بچوں کی شیطان سے بلٹ پروف سیکورٹی ہو جائے گی۔ دو چیزیں، ایک بچوں کو نمازی بنا دیں اور دوسرا بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا دیں، اور ان دونوں کے اندر عروج حاصل کرنا ہے تو ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنا دیں۔ آپ یقین کریں، آپ ان بچوں کو اپنوں کو ان چیزوں کا پابند بنا دیں کہ وہ پکا نمازی ہے اور قرآن پڑھنے والا ہے، درود پڑھنے والا ہے۔ علامہ اقبال کو کسی نے پوچھا حضور والا اللہ نے آپ کو بڑی ذہانت فطانت عطا فرمائی ہے، اتنے بڑے مفکر کیسے بن گئے؟ کہا میں نے گن کے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا ہے، اللہ نے مجھے یہ ذہانت عطا فرما دی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، قرآن پاک کا حافظ بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں، درود پڑھنے والا بنائیں۔ میں کہتا ہوں محلے نہیں پوری دنیا کے شیطانوں اور شیطان کے بندوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لے گا۔